اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2650، اردو ترجمہ۔ قیس نے کہا، اشعت آئے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور وہ کھانا کھا رہے تھے عاشورے کے دن۔ انہوں نے کہا، اے ابو محمد، آؤ ناشتہ کرو۔ تو انہوں نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم روزہ رکھتے تھے، اس میں پھر چھوڑ دیا گیا۔ حدیث نمبر 2651، اردو ترجمہ۔ علقمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اشعت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور وہ عاشورہ کے دن کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، آج عاشورے کا دن ہے۔ انہوں نے کہا، اس روز روزہ رکھا جاتا تھا قبل رمضان کے، پھر جب رمضان فرض ہوا اور چھوڑ دیا گیا تو اگر تم روزے سے نہ ہو تو کھاؤ۔ حدیث نمبر 2652، اردو ترجمہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے عاشورے کے روزے کا، اور اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس کا خیال رکھتے تھے وہ ہمارے لیے۔ پھر جب رمضان فرض ہوا نہ آپ نے اس کا حکم فرمایا اور نہ اس سے منع کیا، نہ اس کا خیال رکھا آپ نے ہمارے لیے۔ حدیث نمبر 2653، اردو ترجمہ۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، سنا میں نے معاویہ بن ابو سفیان سے کہ انہوں نے خطبہ پڑھا مدینے میں اپنی ایک آمد میں۔ جب مدینے آئے تھے اور دن عاشورے کے، خطبے میں کہا کہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ اے اہل مدینہ، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس دن کو فرماتے تھے کہ یہ عاشورے کا دن ہے، اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض نہیں کیا اور میں روزے سے ہوں، پھر جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے افطار کرے۔ حدیث نمبر 2654، اردو ترجمہ۔ مذکورہ والا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2655، اردو ترجمہ۔ زہری سے اس اسناد سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے کہ آج کے دن کے لیے میں روزے سے ہوں، پھر جو چاہے روزہ رکھے، اور باقی حدیث مالک اور یونس کی انہوں نے بیان نہیں کی۔ حدیث نمبر 2656، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ دیا تھا، اس لیے آج ہم روزہ دار ہیں۔ اس کی تعظیم کے لیے، یعنی اللہ پاک کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ دوست ہیں اور قریب ہیں موسیٰ کے۔ پھر حکم دیا آپ نے اس روزے کا۔ حدیث نمبر 2657، اردو ترجمہ۔ ابو بشر سے اسی اسناد سے وہی روایت مروی ہے، مگر اس میں یوں ہے کہ آپ نے پوچھا یہود سے سبب اس روزے کا۔ حدیث نمبر 2658، اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، لیکن اس میں اتنا اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تو موسیٰ نے اس دن شکرانے کا روزہ رکھا، اور ہم بھی شکرانے کا روزہ رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 2659، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا روایت اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2660، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، عاشورے کے دن کی تعظیم یہود کرتے تھے اور اس کو عید ٹھہراتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس دن روزہ رکھو۔ حدیث نمبر 2661، اردو ترجمہ۔ قیس سے اسی اسناد سے مروی ہے کہ اس میں یہ مضمون زائد ہے کہ ابو اسامہ نے کہا، روایت کی مجھ سے صادق بن ابو عمران نے قیس بن مسلم سے، انہوں نے طارق سے، انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے کہ کہا، ابو موسیٰ نے خیبر کے یہود روزہ رکھتے تھے،
عاشورے کے دن اور اس دن عید ٹھہراتے تھے اور اپنی عورتوں کو زیور پہناتے تھے اور ان کو سنوارتے تھے اور سنگارتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی روزہ رکھو۔ حدیث نمبر 2662 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا عاشورے کا، تو انہوں نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہو کسی دن کا اور دونوں میں سے اسی دن کی بزرگی ڈھونڈنے کو سوائے اس دن کے اور کسی ماہ کا سوائے ماہ رمضان کے، یعنی دنوں میں عاشورہ، مہینوں میں رمضان، اور بزرگ جانتے ہیں، اور میں رمضان کو بزرگ جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 2663 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا روایت اس سند سے بھی مروی ہے۔ باب عاشورے کا روزہ کس دن رکھا جائے۔ حدیث نمبر 2664 اردو ترجمہ۔ حکم بن عارج نے کہا میں ابن عباس کے پاس پہنچا اور وہ تکیہ لگائے بیٹھے تھے اپنی چادر پر زمزم کے کنارے، سو میں نے کہا خبر دیجیے مجھ کو عاشورے کے روزے سے۔ انہوں نے فرمایا جب تم چاند دیکھو محرم کا تو تاریخیں گنتے رہو، پھر جب 9ویں تاریخ ہو اس دن روزہ رکھو۔ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حدیث نمبر 2665 اردو ترجمہ۔ حکم بن عارج نے کہا پوچھا میں نے ابن عباس سے، اور وہ تکیہ لگائے ہوئے تھے زمزم کے پاس عاشورے کے روزے کو، پھر بیان کیا روایت مثل روایت حاجب بن عمر کی۔ حدیث نمبر 2666 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے جب روزہ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن کا اور حکم کیا اس کے روزے کا، تو لوگوں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دن تو ایسا ہے کہ اس کی تعظیم کرتے ہیں یہود و نصارہ، تو آپ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم 9ویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ آخر اگلا سال نہ آنے پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ حدیث نمبر 2667 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں باقی رہا سال آئندہ تک تو روزہ رکھوں گا میں 9ویں تاریخ کو، اور ابو بکر کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا مراد اس سے یوم عاشورہ ہے۔ باب عاشورہ کے دن اگر ابتدائے دن میں کچھ کھا لیا ہو تو باقی دن کھانے پینے سے رک جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2668 اردو ترجمہ۔ سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم قبیلے سے ایک آدمی کو روانہ کیا عاشورے کے دن اور حکم کیا کہ لوگوں کو پکار دے کہ جو روزہ نہ رکھا ہو وہ رکھ لے، اور جو کھا چکا ہو وہ اپنا امساک پورا کرے رات تک۔ حدیث نمبر 2669 اردو ترجمہ۔ ربیع معوذ کی بیٹی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کی صبح کو حکم بھیجا انصار کے گاؤں میں مدینے کے گرد کی جس نے روزہ رکھا وہ اپنا روزہ پورا کرے، اور جس نے صبح سے افطار کیا ہو وہ باقی دن پورا کرے، یعنی اب کچھ نہ کھاوے۔ پھر اس کے بعد ہم روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے چھوٹے لڑکوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اگر اللہ چاہتا تھا، اور مسجد کو جاتے تھے اور لڑکوں کے لیے گڑیاں بناتے تھے ان کی، پھر جب کوئی رونے لگتا تھا تو اس کو وہی کھیلنے کو دے دیتے تھے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا تھا۔ حدیث نمبر 2670 اردو ترجمہ۔ خالد بن ذکوان نے پوچھا ربیع بنت معوذ بن افرا سے عاشورے کے روزے کو، تو انہوں نے کہلا بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گاؤں میں، اور ذکر کی حدیث مانند بشر کی۔
مگر اس میں اتنا کہا کہ بنا دیتے تھے ہم لڑکوں کے لیے کھلونا اون سے یعنی پشم سے، اور ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، پھر جب وہ کھانا مانگتے تھے تو ہم وہی کھلونا ان کو دے دیتے تھے، اور وہ ان کو غافل کر دیتا تھا کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لیتے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2650 سے 2670 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔